مسلمان کے پاس بھی ہے، صدر امریکہ کا جو ہے اس کے پاس بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جناب یہ دین ایک غریب مسلمان کے پاس ہے، بڑی طاقت کے سربراہ کے پاس نہیں۔ اب کون بڑھ کر کون؟ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ ایک آدمی ایمان والا ہے، غریب ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے، ایک سے زیادہ جوڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، 3 وقت کھانا نہیں کھا سکتا، اتنی آمدنی نہیں ہے، بس 2 وقت کھانا کھاتا ہے، وہ بھی کچھ حصہ پیٹ کا خالی رکھتا ہے، مگر ایمان ہے، مگر ایمان ہے اس کے پاس۔ اور ایک ہے حکمران ہے بڑی طاقت کا، ایمان نہیں۔ کون افضل ہے کون افضل نہیں، کون اعلیٰ ہے؟ غریب مسلمان افضل ہے بڑی طاقت کے سربراہ سے جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ تو معلومات بڑی طاقت کے پاس دولت ہے، لیکن اتنی بڑی دولت نہیں جتنی ایمان کی دولت بڑی ہے۔ تو وہ دولت ہمیں بغیر مانگنے کے مل گئی، بغیر التجا کے، بغیر دعا کے۔ جو چیز بغیر التجا کے ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے، وہ چیز چھینی نہیں جاتی۔ ایسا اداس بیٹھیں گے، اداس، کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا بھائی؟ پردادا مر گئے کیا؟ مریں گے نا۔ یہ دیکھو مسلمان مرے کیا تو خوش ہونے کی بات ہے، کیونکہ آئے ہی ہے مسلمان مرنے کے لیے، اور ہونے کی بات کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرو، تو مرنا تو ہے لیکن نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں مرو۔ جو رسول اللہ نے خیرات دی نا، اس خیرات کو ہاتھوں میں پکڑ کے آؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، محمد رسول اللہ کی محبت لے کے آؤ، یہی ہے اسلام۔ کالی کملی کی محبت لے کے آؤ، رسول کی زلف گرا گیر کی محبت لے کے آؤ، ان سرمگی آنکھوں کی محبت لے کے آؤ، یہی ہے اسلام۔ اور ان کی پیروی لے کے آؤ، ان کی اتباع لے کے آؤ، ان کی اطاعت لے کے آؤ۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو کافر ہے، حکمرانی کر رہا ہے پوری دنیا پر، کافر ہے حکمرانی کر رہا ہے پوری دنیا پر، اور ایک مسلمان ہے جس جھوپڑی میں ہے وہ بھی کرائے کی، 3 وقت کھانا نہیں کھا سکتا، 1 وقت کا کھانا تو سلیم سیٹھ صاحب دے آتے ہیں، کھا لو بھائی، دوسرے وقت کے کھانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، 3 وقت تو کھا ہی نہیں سکتا، نہ وہ کھا سکتا، نہ بیوی نہ بچے، اچھی تعلیم دے نہیں سکتا، غریب آدمی ہے۔ نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ۔ عصری علوم سے بچے کو آگاہ نہیں کر سکتا، آراستہ نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو بیٹے کو کالج نہیں بھیج سکتا، کیوں؟ پیسہ نہیں، ہاتھ خالی فتح خان۔ جی بدن پر چیتھڑے لگے ہوئے، نانے شبینہ کا محتاج، کسی نے 5 روپے ہاتھ میں رکھ دیے خوش ہو گیا، کسی نے 100 روپے دے دیے اچھل اٹھا، غریب آدمی۔ لیکن اللہ کیا بولتا ہے؟ پوری روئے زمین پر ایک حکومت کر رہا ہے، وہ ہے کافر، اور یہ جھوپڑی جس میں جلنے کے لیے دیا بھی نہیں ہے، رات ہوتی ہے تو جھوپڑی اندھیریوں میں ڈوب جاتی ہے، اس لیے کہ دیا بھی نصیب نہیں۔ ایک طرف ایک مسلمان فقیر اور ایک طرف
ہفت اقلیم کا بادشاہ مطلق العنان، اللہ کی نظر میں کون اعلیٰ کون ادنا؟ کون اعلیٰ کون ادنا؟ یہ جھوپڑی والا روئے زمین کا حکمران وائی، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان تو معلوم یہ ہوا کہ دولت ہے خدا کی نظر میں تو ایمان، اور اس دولت ہی سے جنت ملتی ہے، اسی لیے کہا کہ جاؤ دنیا میں دولت ملتی ہے ایمان کی، لے کے آؤ، جنت کو خریدیں گے، اسی دولت تو تم جنت ملے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم یعنی مسلمان ہی مرو۔ مسلمان کون؟ جو اسلام کو اپنا لیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی تو بات کی ابتدا ہوئی۔ اب دین جسے کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ہو گیا؟ اب یہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ تمہارا وہ طرز زندگی، تمہاری زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، تمہارا زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، تمہارا وہ لائف سٹائل، بول سکتے ہیں لائف سٹائل، تمہاری زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، تمہارا زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس سے تمہارا رب راضی ہے، جس سے مدینے والا تاجدار راضی ہے، جس سے غوث اعظم راضی ہیں، خواجہ اجمیری راضی ہیں، خواجہ نقشبند راضی ہیں، امام اعظم راضی ہیں، بایزید بستامی راضی ہیں، جنید بغدادی راضی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری راضی ہیں، قطب الدین بختیار کاکی راضی ہیں، اتنے ہیں، رضا ایک ہے جی۔ سب کی رضا ایک، جو خدا کی رضا، مصطفیٰ کی وہی رضا، صدیق اکبر کی وہی رضا، فاروق اعظم کی وہی رضا، ہے بہت، لیکن رضا یہ ایک ہی ہے۔ اچھوں کی علامت دیکھا، بہت ہیں لیکن پسند ایک ہے، ناپسند ایک ہے۔ جی تو کیا عرض کر رہا تھا، تمہاری جس زندگی سے تمہاری تمہارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس سے اللہ راضی ہے تو وہ ہے اسلام۔ راضی نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں۔ تو دین کیا ہے؟ منشائے حق کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ مرضیات حق کا نام ہے۔ اللہ جس زندگی کو پسند کرتا ہے انسان کی، وہ زندگی دین بتاتا ہے، وہی زندگی دین ہے، اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ جس زندگی کو تمہاری خدا پسند نہیں کرتا وہ قادیانیت ہے، وہ معتزلی ہے، اعتزال ہے، وہ خارجیت ہے، وہ ناصبیت ہے، وہ مہدویت ہے، کیا کیا ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، دہریت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے پاس اسلام ہے، یقیناً اللہ کے پاس دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے منشا کا نام ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اگر دین تم لے کے اللہ کے پاس گئے، اسلام لے کے اللہ کے پاس گئے، مسلمان بن کے اللہ کے پاس گئے، حالت اسلام پر مرے، تو جہاں جاؤ گے، جب تم اٹھو گے
وہ دن اسلام کا دن ہوگا. مالک یوم الدین. وہ دن کفر کا نہیں ہوگا, وہاں کفر کو کچھ نہیں, کافر کو کچھ نہیں ملے گا. وہ دن ہی اسلام کا دن ہوگا, ایمان کا. جو مومن جائے گا اس کا دن ہوگا, جو اسلام لے کے جائے گا اس کا دن ہوگا. اسے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, اور روح و ریحان میں ہوگا. مالک یوم الدین. جو یہاں ایمان اور تقوی لے کے جائے گا, اسلام کے دو حصے ہیں, ایمان ایک تقوی, اسے لے کے جائے گا, کیا ہوگا وہ؟ مالکی یوم الدین جو ہے اللہ, اللہ ہی اس کا ہوگا. تو پھر یوم الدین کس کا ہوگا؟ نوی دے ملہ المولا لہ الکل. صاف کہتی ہے میں جو رب کا تو رب میرا, عرب میرا, عجم میرا. ملہ المولا فلہ الکل. جس کا مولا ہو گیا کل اس کا ہو گیا. تیرا بھروسہ, تیرا سہارا, پروردگارا, پروردگارا. تیرا بھروسہ, تیرا سہارا, پروردگارا, پروردگارا. منظور منظور اے اہل دنیا. حفیظ جالندھری مرحوم کہتے ہیں تیرا بھروسہ, تیرا سہارا, پروردگارا, 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 پروردگارا. منظور منظور اے اہل دنیا, منظور منظور اے اہل دنیا. اللہ میرا, سب کچھ تمہارا. منظور منظور اے اہل دنیا. اللہ میرا, باقی تمہارا. اللہ میرا اور باقی تم سب کچھ اٹھا لو. اللہ میرا ہے, یہ بس مجھے بس, یہ سودا منظور ہے. تم ساری دنیا لے لو, مجھے اللہ کو دے دو. میں راضی ہوں, مجھے سودا منظور ہے. منظور منظور اے اہل دنیا. خوری کہہ رہی کیا ہے, مرثیہ پڑھتی منظور. کیا کائی کو بند کرنا, آداب محفل کے خلاف. ہاں سلگٹے سے آئے نہیں بیٹا آپ, ہاں سونے کے لیے آئے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. منظور ہے اہل دنیا. منظور منظور اے اہل دنیا. اللہ میرا, باقی تمہارا. لے جاؤ, تاج لے جاؤ, تخت لے جاؤ, زمین لے جاؤ, جائیداد لے جاؤ, مکان لے جاؤ. اور اللہ سے بولو وہ کس کا, وہ کہہ دے میرا ہے, تب مجھے بس ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ ایک بس ہے مجھے. کیا ڈر ہے. رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فریڈم فائٹر, فریڈم فائٹروں کے سردار مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, رئیس الاحرار, کیا ڈر ہے. میرے پیر و مرشد خواجہ فقیر نواز کئی مرتبہ ان کی زبان سے یہ شعر سنا ہے میں نے. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے ایک خدا میرے لیے ہے. اور توحید یہی ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے ہے. کیا کہنا ہے سرکار, سبحان اللہ. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اور توحید یہی ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے. تو کیا بات سمجھ میں آئی دوستو. یہ دین کیا ہے, اس کی مرضی کا نام ہے, اس کی پسند کا نام ہے. وہی اس کے حبیب کی پسند, جو اس کی پسند وہی اس کے حبیب کی پسند. اور دین کیا ہے. بہت وقت ہو گیا نا, شادی ان کی فرزند کی شادی کی, 5000 آدمیوں کو دعوت دی, مگر سب سنی. دعوت دی, کارڈ دیے,
دعوتیں دی، فون پر بھی کہا، ساتھ مل کے بھی کہا، کارڈ بھی دیے، ہے نا. آپ 100 لوگ جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا، کھانے کا دسترخوان سج گئے، کھانے بھی لگے لوگ. آدھا کھانے کے بعد سلیم سیٹھ صاحب آئے، نکاح میں چھنا لے رہے. ابھی بیچارے 4 لقمے ہی کھائے ہیں، 5 لقمے کھائے، ابھی 40% پیٹ بھرا ہے. ابھی نہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال ہے بھائی. رے عبد الغفار، رے عبد الصمد، رے پلیٹا چنا رے، بس ان کو دیس، بس نکالو رے. خوابہ اٹھا، مٹھے اٹھا لے رے، پانی رکھ، خالی پانی رکھ، جتنا پانی پینا پی لیں دے. کیا رے ابھی بول دوں، چھنا رے کھانے، ہاتھا میں ڈلیا نکال لے. نکالا کیا رے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ مفت میں دے رہے ہیں، عزت سے اور کھائیے. کیا بھائیو آپ نہیں لیے؟ کیا بات ہے؟ کیا کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ ارے حسان بھائی کیوں کیا بات ہے؟ ذوقی شاہ صاحب کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ نہیں یہ ہے، میں جانتا ہوں آپ کتنا کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں کیا ستار، کیا تمہیں ایسا کہے تو کیسا؟ اور لو بول کے دی جاتی ہے، اسے چھناتے نہیں. وہ آتی اللہ، آتی ہو رسولہ ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کھانا رکھ کے کھاؤ بولتے نا، ایسا ہی دین کو پورا آسان کر کے، دین کے کرنے کے قابل بنا کر، دین کو دیتے ہوئے دین پر عمل کرو. دین کو ادھر عمل کرو بولتا، ادھر عمل کرنے کے قابل بناتا ہے تم کو. ایسا رحیم مولا ہے، کریم مولا ہے وہ، جس کا محبوب رحمت للعالمین، وہ رب العالمین کیسا نہیں رحمت پر، کیسی رحمتیں ہوں گی اس کی، وہی جانے اس کی رحمتیں کیا. ارے بھائی اب تو سبحان اللہ وہاں سے بھی آ گئی جہاں سے آنے کی توقع نہیں تھی. کیونکہ جو ہی تقریر شروع ہوئی، گرمی ہوئی، واہ تو یہ ٹیک لگا کے تو کیا عرض کر رہا تھا. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ چیز مفت میں مفتتا کرتا ہے، وہ چھینتا نہیں. جی اور جو کر لے بولتا ہے، بولتا آؤ تو اسلام لے کے آؤ، وہ کیسے کفر کی حالت پہ مارے گا. اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے ہمیں کہ تمہاری اسلام کی موت مجھے پسند ہے، حالت ایمان کی موت مجھے پسند ہے، تو وہ حالت اسلام ہی پہ مارے گا. اس نے ہمیں مرد بنانا چاہا، ہمارا مرد رہنا اسے پسند تھا، مرد بنایا. اس نے ہمیں حیوان بنانا نہیں چاہا، انسان بنانا چاہا، پسند تھا ایمان والا بنانا، پسند تھا انسان بنانا، انسانیت سے نوازا. تو ایمان کی حالت پر جلانا، ایمان کی حالت پر مارنا اسے پسند ہے، تو ایمان کی حالت ہی پہ جلائے گا، اس کے حبیب کے صدقے میں، پیران پیر کے صدقے میں، خواجہ اجمیری کے صدقے میں. اور اسلام کی حالت ہی پہ مارے گا. سب کچھ اسلام پر چلنے کا ماحول بنا کر، دین کو آسان بنا کر کہے دین پر عمل کرو. اب اس کے حبیب نے کہا دین اور دین کے خلاف. دین ایک ہے دینی زندگی، ایک ہے دینی زندگی، مطابق اسلام زندگی، موافق ایمان زندگی، قرآن کی روشنی میں گزرنے والی زندگی، قرآن کے احکامات کی روشنی میں
حدیث کے احکامات اور پیغامات کے اجالے میں گزرنے والی زندگی ایک ہے، اور ایک ہے خلاف قرآن زندگی، خلاف حدیث زندگی، خلاف سنیت زندگی، خلاف امور تقوی زندگی. بیزار ہو گئے نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا، شہزادہ غوث اعظم، پیر طریقت بھیجو سرکار، پیر طریقت بھیجو قبلہ. یہ زندگی، ایک زندگی کیا ہے؟ مطابق ہے. ایک زندگی خلاف ہے حضور کی پسند کی زندگی. ایک حضور کو جو زندگی ایک حضور کو پسند نہیں ہے وہ زندگی. نبی کی پسندیدہ زندگی اسلام، جی ایمان، احسان، تقوی، توحید، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، پیری، مریدی، مشیخت، استرشاد، ارشاد، ہاں جی تقلید. پسند یہ اللہ کی پسند کی زندگی، رسول اللہ کی پسند کی زندگی. ایک ہے رسول اللہ کی پسند کی زندگی نہیں، قادیانیت. اللہ اکبر. جی وہابیت، غیر مقلدیت، خارجیت، ناصبیت، معتزلیت، ذلیت، ذلت. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ خلاف اب اللہ کی پسندیدہ زندگی اور اللہ کو جو زندگی پسند نہیں وہ زندگی، دونوں میں آسان کیا؟ آسان کون، دشوار کون؟ پسندیدہ زندگی آسان، بلکہ آسان ترین، ایزیسٹ پاسبل لائف اسٹائل از اسلام. اسلام سے زیادہ آسان طریقہ زندگی کوئی ہو نہیں سکتا. اگر ہوتا تو اللہ نے اسی زندگی کو اپنانے کا ہمیں حکم دیتا اور رسول کو وہی زندگی کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجتا. اسی لیے فرمایا کہ الدین یسرن، دین آسان ہے. جس طرح زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہے نا، بے شک اسی طرح اسلام پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہے. تو نفس اور شیطان جس زندگی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ بہت مشکل زندگی ہے. اللہ کا حبیب تمہیں جس زندگی کی طرف بلا رہا ہے وہ بہت ہی آسان زندگی ہے. تم خود سمجھ سکتے ہو، دکان کھول کے تجارت کرنا، دکان میں بیٹھ کر، یہ آسان طریقہ ہے یا بینک رابری کرنا آسان طریقہ ہے؟ دکان میں بیٹھ کر بیپار کر. تم سوچ سکتے ہو کہ نکاح کر کے اپنی منکوحہ سے فارغ ہونا یہ آسان طریقہ ہے یا زنا کے راستے سے منہ کالا کرنا؟ تم ہی سمجھ سکتے ہو کہ سچ بول کر اپنی بات کو سچ ثابت کرنا آسان ہے کہ جھوٹ بول کر اپنے جھوٹ کو سچ بتانا آسان ہے. تو مشکل کون سی ہے؟ تم ہی بولو. بس سمجھ میں جھوٹ بول کے بیپار کریں گے، ممکن ہے تمہاری جان بھی چلے جائے. کوئی قاتل تھا، اسے جھوٹ بول کے دے دی کوئی چیز، آپ جاتے رہیں گے، یہ دیا مجھے، سونا بول کے پتل دیا، جالین تو مارا چلا. تو کون سا راستہ صحیح ہے؟ سونا بول کے سونا بیچنا، سونا بول کے آپ نے اگر لوہا بیچا مشکل ہے. تو رسول اللہ کی اتباع میں آسانی ہے. تو آسانی ہی کو دین کہتے ہیں، دشواری کو کفر کہتے ہیں، مسیحیت کہتے ہیں، یہودیت کہتے ہیں. ہاں لیکن نفس و شیطان دشواری کو آسانی بتاتے ہیں، اللہ آسانی کو آسانی، دشواری کو دشواری بتاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟
تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی سے، راضی کرتے ہوئے راضی کرنے کی حالت ہی میں مر جانا، بس یہی ہے دین۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے تو تم دین پر ہو، رب راضی نہیں ہے تو تم دین پر نہیں ہو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین پر عمل کرنا، اللہ کی نظر میں دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو دوستو، یہ جو کچھ بھی، جو طریقہ زندگی بھی جائز ہے، مباح ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں کیوں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ 2 روزہ زندگی ہے، 60 سال کی زندگی بھی گزر گئی، ملی تو گزرنے والی ہی تو ہے۔ 100 سال بھی کوئی جیا تو مرنا تو ہے ہی اسے۔ اور قیامت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ زندگی جو دنیا میں ملی ہے وہ مختصر زندگی، اس ابدی زندگی کے مقابلے میں مختصر زندگی ہے دنیا کی زندگی۔ اس مختصر زندگی میں تم رب کو راضی کر لو، اور اس ابدی زندگی میں رب تمہیں راضی کرے گا۔ دو روزہ زندگی، مختصر زندگی، حیات 2 روزہ، عمر 2 روزہ میں رب جو کہے وہ کرو، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے مرنے کے بعد، اس میں تم جو کہو گے رب وہ کرے گا۔ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ چڑو نہ کبا، اتنا غصہ کرتے، اتنا غصہ، وقت بڑھتے بڑھتے غصہ بڑھتا جاتا۔ تو کیا بولتا تھا؟ انہوں تقریر کر کو ان کو بھیج ڈالے، بس ہم نہ آرام سے نیند آتی ہے۔ اب انہوں تقریر ختم نہیں کرے تو کیا بول رہا تھا؟ جنت میں جانے جی، جنت میں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ بول کر تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں پہلے، جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اب پوچھنا نہیں مولوی صاحب سے، پورا بول ڈالتے، جواب بول ڈالتے ہی، اب پھر پوچھتا نہیں ان سے۔ ابھی زیادہ پوچھے تو ابھی پورا ختم کر ڈالتے، پھر میں کیا بولنا؟ جنت میں جانے کے بعد کیا ہوں گا با؟ اتچ کھانا گینا کھائیں گے نہیں، بھوکے رہیں گے کیا؟ گوشت نکو کہیں گے کیا؟ نکو کون بولتا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ ذرا بولے تو ان سے پوچھنا نہیں، اب کریکٹ جواب دیتا ہے نا، نہیں اب ہم نہیں پوچھتے، جس سے معلوم ہے نہیں جواب دے گا تو اس سے پوچھتے کہ کیا جواب دیتا ہے۔ اب بولیے بھائی، کیا جنت میں جانے کے بعد کیا کرے، کیا ہوگا؟ اللہ مدد کرنے والا،
رسول اللہ کو مدد کرنے والا نہیں ماننا، مانے تو شرک ہو جاتا ہے. کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا مدد کرنے والا اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں. رسول اللہ مدد کرتے نہ بولتے ہیں، اللہ رسول اللہ کو اللہ بولتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ بول کر مدد کرتا ہے بولتے ہیں، مدد کرنے والے بولتے ہیں. شرک کہاں سے ہوگا؟ یعنی مدد کرنا اللہ کی صفت وہ رسول میں مانے تو کیسا ہے نا. تو موجود رہنا کس کی صفت بھائی؟ رسول اللہ کو موجود نہیں مانیں گے کیا؟ اچھا رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، آپ خود کو کیا مان رہے ہیں؟ اللہ بھی موجود ہے نا، موجود رہنا اللہ کی صفت ہے نا. آپ کیا ہیں؟ موجود ہیں کہ میت ہیں، غارت ہیں، کیا ہیں؟ گڑاخو ہیں، موجود ہیں کہ معدوم ہیں کہ نہیں ہیں نا. تو اللہ بھی ہے، تم بھی ہیں، شرک نہیں ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ جیسا اللہ ہے ویسا ہم نہیں ہیں. ایسا ہی اللہ بھی مدد کرتا، رسول اللہ بھی مدد کرتے، لیکن جیسا وہ مدد کرتا ویسا رسول اللہ مدد نہیں کرتے. وہ اپنی ذاتی قوت سے مدد کرتا ہے یا اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرتے ہیں؟ دونوں کی مدد کرنا یہ کیسا ہو گیا؟ دونوں کی مدد میں فرق ہے نا. جب فرق ہے تو شرک کیسے؟ جیسا اللہ مدد کرتا ہے ویسا ہی رسول اللہ مدد کرتے ہیں بولے تو شرک ہوگا. اس دنیا میں بھیجا کئی کو حضور تو حضور با، ہم کو اس دنیا میں کئی کو بھیجا بہت سے اس کے صفات کا پرتو ہم کو دینے کے واسطے بھیجا. انہیں بھی زندہ، وہ تو زندہ ہے، ہم کو بھی زندہ بنانے کے لیے بھیجا ہے. وہ علم والا ہے، ہم کو بھی علم والا بنانے کے لیے یہاں بھیجا. وہ ارادے والا ہے، ہم کو بھی صاحب ارادہ بنانے کے لیے ہم بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اس کے صفات، ہم نے بھی وہ صفات رکھے. ان صفات کے ساتھ رہنے کے لیے یہاں بھیجا. ایسا ہی مدد کرنے کی صفت اس کی، آپ نے جس بندے میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھی واہ واہ سبحان اللہ. اس نے ہی رکھی، اسے مدد کرنے والا بنا دیا. بہت سے بندوں کو مدد لینے والا بنا دیا، اسے مدد کرنے والا بنا دیا. مدد لینا بندے کی صفت، بہت سے مدد لینے کی صفت بندے کی صفت دکھا رہے ہیں. بندے کی صفت دکھانے والے بہت، خدا کی صفت کا پرتو دکھانے والا کم. بندے کی صفت دکھانے والے بہت ادنا، خدا کی صفت کا پرتو دکھانے والا جو ہے وہ اعلیٰ. کیا بول رہا تھا؟ بول گیا آپ حضرات. تو ہم یہاں آئے ہی ہیں یہ بتانے کے لیے حیات اللہ میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے، علم اللہ میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے. شرک، اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک کون کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ شرک ہوگا بول کو حیاتش نہیں دینا تھا اللہ. ارے بھائی سمجھ رہے ہو؟ لوگوں کو معلوم نہیں. سنا دو یہ پیغام عامر کلیمی، سنا دو ان کو، ریکارڈ بجا دو ہمارا. ان کا جو فرض ہے ارباب سیاست سمجھے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بات صحیح بات ہے اور صحیح طریقے سے کی جائے تو کون نہیں مانتا ہے؟ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن مانے. جادو ہے جو سر چڑھ کے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے یہ. اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، ماننا شرک ہے. شرک تو خلاف واقعہ بات کو ماننا، خلاف حقیقت بات کو حقیقت ماننا شرک ہے. اللہ کے جیسا دوسرا خدا نہیں ہے یہ ماننا،
توحید ہے، اور اللہ کے جیسا دوسرا اللہ ہے ماننا یہ شرک ہے۔ خلاف واقعہ بات کو واقعہ ماننا، شرک، خلاف حقیقت بات کو صداقت ماننا، سچائی ماننا یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطابق حقیقت بات کو ماننا یہ توحید ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو اللہ بھی زندہ بندہ بھی زندہ ماننا توحید ہے۔ اللہ بھی دیکھنے والا بندہ بھی دیکھنے والا ماننا توحید، توحید ہے۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ بھی موجود بندہ بھی موجود ماننا، توحید، اگر اللہ بھی موجود ہے اور بندہ بھی موجود ہے ماننا شرک ہوتا تو اللہ بندے کو موجود ہی کیوں کرتا؟ واہ، انہیں موجود کرنے سے نا یہ شرک پیدا ہوا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر یہ شرک ہے تو جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، سبحان اس طرح اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں مانتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، غوث اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، غوث اعظم بھی مدد کرنے والے ہیں ماننا یہ توحید ہے۔ توحید ہے، اور انبیاء کو بھیجا ہی کیا کام کرنے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے ہی بھیجا۔ واہ واہ، انبیاء ہی مدد کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ کافر کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کیا ہے بتانا اور اسے دین اسلام میں داخل کرنا، یہ اس سے بڑی مدد ہے کیا؟ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت، وہ دولت دے دی تو پھر واہ واہ، تو سب نبیاں مدد کرنے والے، سب ولیاں مدد کرنے والے، دین دینے والے 90 لاکھ ہندوستان کے کافروں کو غوث اعظم خواجہ اجمیری نے مدد ہی تو کی۔ خشخا کھینچنے والے، زنار باندھنے والے، رام رام پکارنے والے، ان کو جو ہے اللہ اللہ پکارنے والا بنا دیا، اللہ اللہ کرنے والا بنایا۔ قال اللہ قال الرسول ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ سو کو منڈیا لاتا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے یار، ہماری عادت ہو پوری، تو کیا عرض کرتا ہے جو ہمارا ہوگا وہ دیکھو انہیں ویسا ہی کرتا رہا، تقریر میں گھومتا رہا۔ تو کیا عرض کرا، بھول گیا آپ حضرات، یہ عادت ہے۔ جو خصوصاً خریے والے ہوتے نا، تو اب 10 بجے کے بعد سمجھو بہت وقت ہو گیا ان کے لیے، اب وہ تقریر سننے میں اونگنا تو دور کی بات، تقریر کرتا ہوا بھی ہوں گے، قصبے والا ہے تو تقریر کرتے بھی تراویح پڑھا کوئی قدمی ہوں گے آگتے ہٹو جی پیچھے، تمہیں کھڑو جی حافظ صاحب، کیا با ایسا ہے تو انہوں برابر پڑھا، کیا کہتا میں مدراس والا انہوں ارکنم والے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ جنت میں کیا ملے گا؟ اللہ کی ایک صفت ہے، سارا نظام کائنات اسی پر کھڑا ہوا ہے، کن فیکون، کن فیکون۔ یہ کیا بھی ڈرنے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، کن فیکون۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ اللہ کا معاملہ بس اتنا ہے کہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، پیدا کیسے کرتا ہے؟ اس چیز وہ چیز پیدا نہیں ہے، وہ چیز موجود نہیں رہتی، اس چیز سے کہتا ہے، جو چیز موجود نہیں رہتی اس چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جا کو تمہیں سب بھی انشاءاللہ وہی کریں گے۔ کیا کہنا ہے سرکار؟ کن فیکن، ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ یعنی اللہ جس چیز کو موجود کرنا چاہتا ہے بس اس کے ارادے کے ساتھ وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، جس چیز کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے جیسا دیکھنا چاہتا ہے اسی حالت میں وہاں وہ موجود ہو جاتی ہے نا؟
ایسا ہی ہم جب ایسا ہی مطلب بلا تشبیہ و تمثیل ہم جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم چاہیں گے اوپر پرندہ اڑ رہا ہوگا، اوپر سر کے اوپر پرندہ اڑ رہا ہوگا، دل میں آئے گا یہ اس کا گوشت کھانا ہے، اس کا گوشت کھانا، بس اتنا ارادہ آتے ہی فرائی ہو کر وہ بھون کر وہ کیا کر آگے سامنے آ جائے گا، پھر آپ اس کا گوشت کھا لیں گے، جی ہڈیاں رکھ دیں گے، پھر وہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ جسم دے دے گا، پرندہ بن جائے گا، بھر میں چاہوں گا اللہ جنت عطا فرمائے، پیران پیر کے صدقے میں، نالین مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے پیروں کے صدقے میں، 11ویں والے کے صدقے میں، 12ویں والے کے صدقے میں، 22ویں والے آقا کے صدقے میں، پیر خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، غریب نواز میرے آقا کے صدقے میں، ہیں کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ جائیں گے جنت میں؟ جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور میں سوچوں گا یہ جو ہے نا ذوقی شاہ صاحب جو ہیں اب مجھے ملنا ہے، وہ جہاں ہوں گے وہیں سے آ جائیں گے میرے پاس، اب وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، بھائی جو آنا جی بھائی جو سے یہاں ملنا، میں سوچتے ہی بھائی جو کا تخت وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی حقیقت کو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا، ماں عموم کے لیے، جسے تمہارے نفس چاہیں گے۔ یہاں جو نفس مانگتا ہے مت دو، نفس بولتا ہے غیر عورت کو گھورو، نفس بولتا ہے گالی دو، نفس بولتا ہے مارو، نفس بولتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہاں نفس کی خواہش پوری مت کرو، خواہشات نفس سے خود کو روکو، نفس کو خواہش سے روکو، یہ ناجائز لذائز دنیا سے روکو، ناجائز خواہشات نفس سے روکو۔ یہاں نفس کو یہاں روکیں گے تو وہاں یہی نفس جو مانگے گا ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تشتہی کا اس میں تشتہی کا فاعل کون ہے؟ انفسکم، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعل ہے۔ وہاں تمہارا نفس جو مانگے گا، یہاں نفس جو مانگے گا نہیں ملے گا، تھوڑے دن کے لیے، گھنٹہ 12 گھنٹے روزہ رکھ لو، اس کے بعد افطاری کے مزے لوٹو، رمضان بھر روزہ رکھ لو، 11 مہینے میں کھاؤ، دن رات کھاؤ۔ اسی طرح چند دن کی زندگی ہے، نفس کو خواہشات ناجائز خواہشات سے روکو، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف بلا رہا ہے نفس، رک جاؤ، اپنے رب سے ڈرو، نفس کو خواہشات سے روکو، تو کیا ہوگا؟ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے قیامت کے دن اور اپنے نفس کو خواہشات ناجائز خواہشات سے روکے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس مانگے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تم جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، مانگا بھی نہیں صرف چاہا وہ بھی ملے گا، مانگا تو ملے، جو چاہا وہ مل گیا، تو پھر مانگنا، بہت غور سے سننا، چاہے تو مل جاتا ہے، پھر مانگنا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ مانگنا خود ایک مزے کی بات ہے۔ رب سے جو مانگو گے، مانگنے میں رب سے بہت مزہ ہے، اس واسطے کہا کہ تم رب سے مانگو بھی تو دے گا رب، مانگے نہیں بھی تو تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ والے مانگتے بھی نہیں، بولتے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے،
جا تو تیرا مرض کینسل، میرے سرکار بولتے تھے کینسل، تیرا کینسر کینسل، تو کینسل ہو گیا، بولے تو بھی ہو گیا، مولا سے دعا کرے تو بھی ہو گیا۔ ہر جنتی کو وہاں ملے گا، مانگا تو بھی ملے گا، دعا کرا تو بھی ملے گا، صرف چاہا تو بھی ہو جائے گا۔ اللہ والے جو اللہ کی فرمانبرداری کر کے ولی بن جاتے ہیں، خدا کے خاص بندے بن جاتے ہیں، مقرب بارگاہ بن جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ جو چاہیں۔ سوچا غریب نواز نے یہ سب مسلمان بن جانا، بن گیا، اور دعا کی مولا اسے مسلمان بنا دے، بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں اولیاء اور خاص بندوں کے لیے، وہاں ہر جنتی کے لیے جو چاہے گا ہوگا، جو مانگے گا ہوگا، یعنی کن فیکون کا مالک بن جائے گا وہاں جا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ شہر کے